السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ارطغرل غازی کے اتہاس کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ خلافت عثمانیہ کا کیا اتہاس رہا ہے، اس بارے میں بھی آج ہم چرچا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈریلس ارطغرل غازی یہ شو آیا ہے، ترکی کا ڈرامہ سیریل شو آیا ہے۔ اس وقت اس شو نے پوری دنیا میں دھوم مچا کے رکھ دی ہے، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا شو بن چکا ہے۔ دوستو، اس شو کو اب تک پوری دنیا کے 160 سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جا چکا ہے، اور اس شو کو 90 سے زیادہ زبانوں یعنی لینگویج میں ڈبنگ کیا گیا ہے، جس سے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ لوگ اسے کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں اور اسے اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بھی یہ شو خوب چل رہا ہے۔ یوٹیوب پر کافی تعداد میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور اسے پسند کر رہے ہیں، اور یہ شو نوجوانوں اور بچوں میں کافی مشہور ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کو پہنچانے میں، اسلام کو پھیلانے میں ایک بہت بڑا کردار خلیفہ دینوں اور خلیفہ اسلام کا رہا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں اسلام میں 4 خلیفہ گزرے ہیں، جو سب سے پہلے تھے حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا۔ ان کے دور میں یہ تک کہا گیا کہ یہ جو شیطان ہے وہ چھپ کر بیٹھ جاتا تھا، یعنی جب حضرت عمر فاروق اعظم راستے سے گزرا کرتے تھے تو شیطان اس راستے کو خالی کر دیا کرتا تھا۔ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے تھے، شیطان اس راستے سے دور بھاگ جایا کرتا تھا، یعنی اس راستے کو خالی کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے وقت میں کوئی شخص اگر سوچتا تھا کہ میں گناہ کر لوں تو انجام کو سوچ کر اس کی روح کانپ جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور بہت ہی بہترین دور تھا۔ 4 خلیفاؤں کا دور بہت اچھا رہا تھا، لیکن ان میں سب سے بہترین دور حضرت عمر فاروق اعظم کا رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، ان کے بعد حضرت مولا علی یعنی مولا کائنات کا دور آیا۔ جب ان عظیم خلیفاؤں کی وفات ہو گئی، یعنی جب آپ سب پردہ فرما گئے، تب مسلمان بہت ہی پریشان ہو گئے۔ اسلام بہت نازک دور سے گزر رہا تھا، جب پوری دنیا میں الگ الگ جگہوں پر چھوٹے بڑے بادشاہوں میں جنگیں ہو رہی تھیں۔ تب چنگیز خان جو کہ منگول تھا، منگول بہت ہی وحشی درندے ہوا کرتے تھے، وہ جہاں جاتے تھے قتل عام مچا دیتے تھے۔ لوٹ پاٹ کر کے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا ان کے لیے مانو جیسے کوئی کھیل تھا۔ جس سلطنت، جس ملک کی اور منگول نظر کر لیتے تھے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ چنگیز خان نے پورے چائنا، ایران اور دنیا کے کئی بڑے حصوں پر منگولوں نے اپنا قبضہ کر لیا۔ منگولوں کے ظلم نے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ترک کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ چنگیز خان یعنی منگول اسلام کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بنتے جا رہا تھا۔ اس کے ظلم اور آتنک کے دور میں ایک قبیلہ تھا جسے تاریخ نے کائی قبیلہ کہا۔ اس قبیلے میں بہت ہی بہادر اور اسلامی ترک یودھا یعنی جنگجو تھے۔ یہ سارے جنگجو نمازوں کے پابند تھے، ان کے دل میں اسلام کا سمندر بہتا تھا، یعنی یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ ان کے دل اسلام کا باغ تھے، اسلام کا سمندر تھے۔ یہ یودھا شریعت اور نماز کے پابند تھے، اس لیے اللہ نے ان کو طاقت بخشی، جس دم پر انہوں نے پوری دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کی۔ کائی قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ اپجاؤ زمین اور ایسی جگہ جہاں پانی بھرپور ہوتا تھا، یہ اس جگہ پر اپنا قبیلہ روک دیتے تھے۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے، ان کے 4 بیٹے ہوئے، جن میں سب سے بڑے بیٹے گندوگدو
ان سے چھوٹے ارطغرل، ان کے علاوہ ان کے 2 بیٹے اور تھے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد گندوگدو حلب چلے گئے۔ ان کے بعد کائی قبیلے کا سردار ارطغرل غازی کو بنایا گیا۔ ارطغرل غازی بہت نیک، نمازوں کے پابند، سچے مسلمان تھے۔ آپ حضرت ابن العربی جو کہ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ، میتھمیٹیشینز رہے ہیں، یہ ان سے مرید تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی والا معاملہ ہوتا تب وہ اپنے پیر سے دعا کی گزارش کرتے اور ان سے اپنی پریشانیاں شیئر کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کا کہنا تھا کہ جو کمزور ہو اس کا ساتھ دو، کمزوروں کو مت ستاؤ۔ وہ کمزوروں کی فوراً مدد کیا کرتے تھے۔ سلجوقی سلطان جو کہ علاؤ الدین تھے، ان کو صلیبیوں اور منگولوں نے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ تب وہ ارطغرل غازی سے ملتے ہیں۔ علاؤ الدین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو ان کو منگولوں اور صلیبیوں کو خدیڑ سکتا ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ علاؤ الدین بادشاہ اپنا ایک اہم علاقہ کائی قبیلے کو دے دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی دن بدن فتح کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ صلیبیوں اور منگولوں کو اپنی طاقت کا جلوہ دکھا رہے تھے۔ بادشاہ علاؤ الدین کی سلطنت کی سرحدیں بڑھتی جا رہی تھیں، کیونکہ منگولوں اور صلیبیوں کو بھگانے کے لیے، ان کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اب ارطغرل غازی جیسے جنگجو نے اٹھا لیا تھا۔ ارطغرل کی بہادری، دلیری کو دیکھتے ہوئے ترک کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں جو بہادر جنگجو تھے وہ ارطغرل کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ ارطغرل ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کر کے اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ارطغرل غازی نے ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کر کے اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ ارطغرل غازی کا نکاح شہزادی حلیمہ سے ہوتا ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہوئے، جن میں سے عثمان غازی سب سے چھوٹے تھے، جنہوں نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان غازی کو قبیلے کے سردار کی باگڈور سنبھالی۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک ملک کو فتح کر کے اپنی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کا اعلان کر دیا۔ عثمان غازی نے مصر، شام، سیریا اور بھی کئی ملکوں پر فتح کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ان سے کوئی بھی ظالم اب بچ نہیں سکتا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو میں یہیں روکتا ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ لائک کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، جس سے ہمارے نیو اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔